آپ کو پتہ ہے کہ کورونا بھی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، مہنگائی ہے اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کھانے کا تیل مہنگا ہے، پھل مہنگے ہیں، سبزی مہنگی ہے، اور وہ جو غریب کی ڈش کہلانے والی دال ہے وہ مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے۔ کوئی چیز ہے سستی؟ بالکل نہیں۔ اور ہاں، چینی سے مجھے یاد آیا کہ حکومت نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شوگر مافیا کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کس دیا تھا تاکہ لوگوں کو چینی سستی مل سکے، لیکن چالاک مافیا نے حکومت کے سارے شکنجے لگائے۔ ایسے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے رحمتوں کا، برکتوں کا، عبادتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات میں موجود جو غلط عادات ہیں یا کہہ لیں کہ باطنی بیماریاں ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ مہینہ صبر، برداشت، رواداری، انسانیت اور دوسروں کا احساس یا درد کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، اپنے دین کے کہہ لیں کہ کیسے پیروکار ہیں کہ اپنی ناجائز منافع خوری کو برکت کا نام دے دیتے ہیں۔ لالچ سے ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے۔ انسانیت، غریبوں کا احساس، رواداری، یہ سب ہمیں کتابی اور شاید بیکار باتیں لگتی ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی رمضان آتے ہی چیزوں کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے تو غلط نہیں ہوگا، یہ تلخ جملہ نہیں ہوگا، ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے، فٹ آئے گا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں شرم نہیں آتی۔ مہنگائی ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری سے ہم پیٹ بھرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جن کا ہمیں احساس کرنا چاہیے ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور اپنی پھر تمام جو مشکلوں کا ذمہ دار ہے ہم آرام سے ایک منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ میں حکومت کو قرار دیتے تھے کہ حکومت کی وجہ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے۔ حکومت بھی ذمہ دار ہے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، اس کی ذمہ داری کہ ناجائز منافع خوری کا کسی طرح راستہ روکے، قیمتوں میں استحکام لے کر آئے تاکہ عوام کی جان اس مہنگائی سے چھوٹ سکے، جو ان کے لیے جان کے لیے کہہ دوں کہ جان کے لیے ذاب بنی ہوئی تو غلط نہیں ہوگا، اور عوام جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا بھی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، مہنگائی ہے اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کھانے کا تیل مہنگا ہے، پھل مہنگے ہیں، سبزی مہنگی ہے، اور وہ جو غریب کی ڈش کہلانے والی دال ہے وہ مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے۔ کوئی چیز ہے سستی؟ بالکل نہیں۔ اور ہاں، چینی سے مجھے یاد آیا کہ حکومت نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شوگر مافیا کے گرد جو شکنجہ ہے وہ کس دیا تھا تاکہ لوگوں کو چینی سستی مل سکے، لیکن چالاک مافیا نے حکومت کے سارے شکنجے لگتا ہے کہ توڑ ڈالیں۔ چینی نہ صرف مہنگی بک رہی ہے بلکہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہے۔ اب کہاں جائے غریب؟ یوٹیلیٹی سٹور، وہاں بھی چینی کے لیے لمبی لائنیں لگ گئی ہیں۔ کیا غریب کی قسمت میں ہر چیز کے لیے لائن میں لگنا رہ گیا ہے؟ جب جگہ جگہ یہ منظر ہوں گے تو پھر تبدیلی پر سوال تو اٹھے گا نا کہ کہاں ہے تبدیلی؟ اور یہ درست بات ہے، جو اگر جائز بات کی جائے کہ وزیر اعظم صاحب کو غریبوں کا احساس ہے اور انہوں نے احساس پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی شہری بھوکا نہ سوئے، پناہ گاہ، لنگر خانے جیسے پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ غریب کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن وہ متوسط طبقہ جو پہلے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کا راشن ڈال لیتا تھا، اب اس کو وہی راشن لینے کے لیے اپنی آمدنی کے علاوہ قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ طبقہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے؟ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی لوٹ مار نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے، لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس مہنگائی کا خاتمہ بھی تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے۔ پرانوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ حکومت آپ کی ہے۔ اسی لیے مہنگائی کو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کہا جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کی کہہ دیں کہ قوت خرید کو ختم کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس کون ہے، چیئرمین سینٹ کون ہے، پی ڈی ایم میں کس کی لڑائی ہو گئی، کس کی نہیں ہوئی، عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کے نزدیک وہی حکمران بہترین ہوگا جو ڈیلیور کرے گا، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈوبتی معیشت کو ایٹ لیسٹ سہارا دینے کی کوشش کی ہے، ملک کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا ہے، ورنہ ملک میں مہنگائی اور بھی زیادہ تباہی مچاتی۔ وزیر اعظم نے کہہ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو خسارہ ہے اس کو ختم کی ہے، اور یہ بڑا کام ہے، یقینی طور پہ بڑا کام ہے، لیکن ایک بڑا سوال، ان سب کا عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کو ان سب کا کیا فائدہ جب انہیں ہر چیز ملنی ہی مہنگی اور مل رہی ہے مہنگی؟
ان کاموں کے ثمرات اب تک غریب آدمی تک کیوں نہیں پہنچا سکی حکومت؟ یہ مہنگائی کا طوفان ہی ہے نا جو 2 وزراء خزانہ کو اپنی سونامی میں بہا کر لے گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب انتخابات سے پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس بہترین اور قابل معاشی ٹیم موجود ہے، لیکن جب اصل امتحان شروع ہوا تو اسی معاشی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک ایک کر کے مہنگائی نے کلین بولڈ کر دیا۔ اور اب تو سونے پر سہاگا یہ کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری معاشی ٹیم کو یہی نہیں پتہ کہ معیشت بدحالی کا شکار کیوں ہے، یعنی جس مرض کو جڑ سے پکڑا ہی نہ جائے تو پھر ایسے مرض کی کیا دوا ہوگی، اور کیا کوئی اس کا علاج کرے گا؟ کوئی کیا علاج کرے گا اس کا؟ وزیر اعظم کو بہت اچھے سے انداز ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کی حکومت کے لیے، جس سے ہر صورت نمٹنا بھی ہے حکومت کرنے کے لیے، ورنہ آنے والے وقتوں میں حکومت کے لیے جو اگلا انتخاب ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، غور کیجئے گا۔ وزیر اعظم جب بھی، آپ ذرا سوچئے کہ وزیر اعظم جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھ جانے کا نوٹس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قیمتیں اتنی زیادہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ وزیر اعظم ہمیشہ مافیا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور یہ مافیا ہی ہے جو ہر شعبے میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مافیا نہیں برداشت کرتا ہے، کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے کالے دھندے پہ حکومت کے ڈنڈے برسنا شروع ہو جائیں؟ اسی لیے سارا مافیا حکومت کو ناکام کرنے کے لیے چکر چلا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں پوری دنیا میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں الٹی ہی گنگا بہتی ہے۔ ابھی رمضان آیا نہیں ہوتا لیکن ذخیرہ اندوز اور مافیا پہلے ہی آ ٹپکتے ہیں اور 2 ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب حکومت نے رمضان المبارک میں رمضان پیکج کا اعلان کیا جس میں عوام کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں چھوٹ دی، لیکن مافیا اس کو بات ہضم نہیں ہوئی کہ عوام تکلیف سے ریلیف تک کیوں پہنچے۔ تو کیا کیا جی؟ حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں کو پس پش ڈال کر دکاندار من مرضی کے دام وصول کر رہے ہیں۔ وہ چینی جس نے حکومت کی زندگی میں کڑواہٹ گھول دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رمضان کے مقدس مہینے میں اسی چینی کا ریٹ 85 روپے فی کلو مقرر کیا، لیکن اب ذخیرہ اندوزوں کی ہٹ دھرمی دیکھ لیں کہ چینی کہیں مل ہی نہیں رہی، نایاب ہو گئی چینی، بالکل ایسے جیسے پہلے آٹا نایاب ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا۔ پھر پیٹرولیم بحران پیدا کر دیا گیا، اور وزیر اعظم نے چینی بحران کے ذمہ داروں کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا، اور شاید اسی گھیرے کو توڑنے کے لیے یہ لوگ مل کر حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں۔ سازش کہہ لیں اسے، حکومت اقدامات کو ناکام بنانے کی باقاعدہ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وزیر اعظم مافیاز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، وزیر اعظم سب کو ایک قانون کے نیچے لانا چاہتے ہیں، ایک قانون۔ انہوں نے تو اپنے پسندیدہ ترین جہانگیر ترین تک کو نہیں چھوڑا، اور احتساب کی بھٹی میں ان کو بھی جھونک دیا، اور پھر حکومت اور جہانگیر ترین میں نوک جھونک شروع ہو گئی۔ جہانگیر ترین صاحب کا کلپ ہوگا ٹیم۔ اچھا سنا آپ نے، اپوزیشن احتساب کو حکومتی انتقام قرار دیتی ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا الزام لگاتی ہے، جس کے جواب میں چیئرمین نیب نے بھی کہا تھا کہ نیب فیسز نہیں دیکھتا، کیسز دیکھتا ہے۔ اب اگر جہانگیر ترین جیسا انسان، سوچیں ذرا، جو عمران خان صاحب کے قریب ترین ہو، لیکن اس پر بھی احتساب کی جو تلوار ہے وہ چل جائے، تو پھر یہ سچ لگتا ہے نا کہ فیس نہیں کیس دیکھے جاتے ہیں۔ اپوزیشن کے کہنے پر ادارے اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عطا تاڈے نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عمران خان چونکہ انتقامی کارروائیاں کراتے ہیں لہٰذا وزیر اعظم کے ساتھ ان کی سیاسی نہیں بلکہ ذاتی لڑائی ہوگی۔ اور مسلم لیگ نون یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس کو حکومت ملی تو پھر تحریک انصاف کی جماعت کے ایک ایک رکن کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون قانون کو حکومت کی لانڈی قرار دیتی ہے، اور دوسری جانی موقع ملنے پر اسی قانون کو اپنی لانڈی بنانے کی باتیں کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، کھلے عام کر رہی ہے۔ اب قانون کے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے، میرا سوال ہے۔ یہ فیصلہ ناظرین میں نے آپ پہ چھوڑا، لیکن اپوزیشن کا جو منفی رویہ ہے اس نے قانون اور احتساب کے عمل کو مشکوک کر دیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے اپوزیشن کے یک طرفہ احتساب کے دعوے کے تاثر کو کہتے ہیں کہ زائل کر دیا اور جہانگیر ترین صاحب کو قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دوسرے رہنما ہیں ان کی طرح جہانگیر ترین نے بھی وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار تھا ترین صاحب کا۔ جوڑ توڑ کی مہارت کو آزاد امیدواروں پہ آزمایا گیا، جس کی مدد سے گنتی پوری کر کے تحریک انصاف نے پنجاب میں حکومت بنا لی۔ اب اسی لیے ترین صاحب کو عمران خان کا فیورٹ بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن جب بات قانون کی آئی تو پھر وزیر اعظم نے اپنے دوست کو نہیں قانون کو آگے رکھا، پریکٹیکلی آگے رکھا، زبانی جمع خرچ نہیں کیا، پریکٹیکلی غور کریں۔ اب اسی لیے جہانگیر ترین صاحب
انہوں نے اعتراف کیا کہ اب عمران خان اور ان کے درمیان ماضی جیسا تعلق نہیں رہا، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف خود پی ٹی آئی اراکین نے وزیر اعظم، جس کے جواب میں آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحفظات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن شوگر مافیا جو عوام کے ساتھ کرتا رہا اس پر وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پرائم منسٹر کا کلپ چلائیے گا ذرا۔ آپ نے پرائم منسٹر صاحب جب بھی یہ کہتے ہیں کہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا تو اپوزیشن ان کی نقل اتارتی تھی اور ان پر یہ الزام لگاتی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اپنی ناقص پرفارمنس سے کارکردگی کو چھپانے کے لیے بس ایک یہی ہتھیار ہے کہ وہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک لیگی رہنما کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا، اور جب آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو عمران خان آگے سے کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ عمران خان صاحب کو اپوزیشن آڑے ہاتھوں لیتی رہی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے مشن پر ثابت قدم رہے۔ وہ اب بھی بہادری کے ساتھ پولیٹیکل اور سوشل مافیاز کے خلاف آپ کہہ لیں کہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے مقصد سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوئے، لیکن ان کی قسمت کہ اس جنگ میں ان کے اپنے ہی سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں آپ نے سنا کہ صاف صاف کہا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ مل کر عوام کو لوٹتے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی وزیر اعظم صاحب نے صاف صاف بتا دیا کہ جہاں جہاں کرپشن ہوگی وہاں جرم ہوگا اور وہاں قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا، اپنائے گا، بنائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کی طرح جہانگیر ترین صاحب نے بھی وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جوڑ توڑ کی مہارت کو آزاد امیدواروں پہ آزمایا ہے، جس کی مدد سے گنتی بھی پوری کی گئی اور تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بھی بن گئی۔ اب اسی لیے ترین صاحب کو عمران خان صاحب کا پسندیدہ ترین بھی قرار دیا گیا، لیکن جب بات قانون کی آئی تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اپنے دوست کو نہیں دیکھا، قانون کو دیکھا، قانون کو آگے رکھا، اور اسی لیے جہانگیر ترین صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ اب عمران خان صاحب اور ان کے درمیان ماضی جیسا تعلق نہیں رہا۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف خود پی ٹی آئی اراکین نے وزیر اعظم کو خط لکھا، جس کے جواب میں اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحفظات پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن شوگر مافیا جو عوام کے ساتھ کرتا رہا اس پر وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کی بات سنیں، اور اب خبریں یہ ہیں کہ کچھ وفاقی وزراء نے جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے درمیان جو بڑھتی رنجشیں ہیں ان کو کم بھی کر دی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ہر کسی کی بات سنیں گے جس کو کوئی بھی تحفظات ہوں گے، اور وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال سے یہ بڑی مناسب بات کی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوگر مافیا اور جو شوگر سٹہ باز ہیں انہوں نے جو حکومت کے خلاف محاذ گرم کر رکھا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں، عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم اسی لیے جہانگیر ترین صاحب سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہوں کہ ان کی مدد سے عوام کو چینی اور اس سٹے بازوں سے نجات دلوائی جا سکے۔ یعنی کہنے کا مقصد سیدھا سیدھا یہ کہ عمران خان صاحب ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائی جا سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں پہلے بھی پیٹرول سستا ہو اور اس کے بعد پھر اب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی، یہ ماننا پڑے گا کہ وسائل کی بہت کمی ہے، لیکن حکومت پھر پوری کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ عوام کے ساتھ ساتھ سیاست کی بات کریں تو پی ڈی ایم اتحاد کو بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا، بلکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کلپ ہوگا، چلائیے گا۔ جی سنا آپ نے۔ اب ایک بات پی ڈی ایم کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ پی ڈی ایم اتحاد کو تو حکومت کو ٹف ٹائم دینا تھا، لیکن اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے پر آ گئی ہیں۔ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی، حکومت کے خلاف یہ کوئی بیان نہیں دے رہے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب نے اپنے اپنے مفاد کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کیا اور سب ہی نے ڈیل کے لیے حکومت پر ہاتھ ہلکا رکھنا شروع کر دیا؟ اب آپ ذرا دیکھیں، مسلم لیگ نون پہلے سے بہت کم حکومت پر گرج رہی ہے، اور جبکہ اس کے برعکس نون لیگ کا زیادہ ہدف پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہی بلکہ وہ نون لیگ پر اپنے تیر برسا رہی ہے۔ یعنی اب ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے، حکومت کو ذرا کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اب اس سارے کھیل میں جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ حکومت ہے، یقینی طور پہ حکومت ہے، بغیر کسی شک و شبے کے۔ اب اسی لیے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہر کوئی ڈیل کے چکر میں ہے، اور کوئی ڈیل کر چکا ہے اور کوئی ڈیل کا منتظر ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کہ نون لیگ کے قائد کو مجرم کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص ملک سے باہر کیسے جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر حکومت کو صاف راستہ دے رہی ہے، اور ایسا الزام نون لیگ بھی پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے۔
ایک لیگی رہنما نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حکومت کا پیپلز پارٹی کے حق میں بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو میں ذرا یاد کروانا چاہوں گی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ رہنے کے الزام آج سے نہیں لگا رہے، بلکہ یہ سلسلہ تو بڑی دیر سے جاری ہے، بہت دیر سے شروع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے قائد نے کہا تھا کہ زرداری اور عمران ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور پھر کہا کہ بلاول اور عمران چابی والے کھلونے ہیں۔ صاحبزادی نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ عمران زرداری بھائی بھائی، لیکن اب صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سب آپس میں بھائی۔